बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद इस्लाम और मेरे साथ मौजूद है जनाब शबीर अहमद साहब। चूँकि PK11 में इलेक्शन जा रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो इस हवाले से हम शबीर अहमद से बात करेंगे कि PK11 में क्या लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं। तो जी शबीर अहमद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब कि आपने मौका दिया। और आपका सवाल तो बहुत जामे सवाल है, लेकिन कुछ चीज़ा चीज़ा मसाइल जो PK11 में दरपेश है, उनमें से सबसे पहला और बुनियादी जो मसला है वो रोड का है। इसके अलावा तालीम के मसले भी हैं, सेहत के मसाइल है, बिजली का मसला है, जो टूरिज़म है हमारे PK11 में, उसका भी काफ़ी मसाइल है हमारे साथ। तरह हमारे जो है ना एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के बहुत से मसाइल हैं। मैं आता हूँ सबसे पहले रोड के ऊपर के PK11 के अंदर जो है ना रोड का जो मसला है, हमारे जो कम्युनिकेशन, जो तरसीलाती निज़ाम है, वो दरहम बरहम है। क्योंकि अगर हम देखें PK11 के अंदर 1971 से तकरीबन बीर अपर के अंदर जो है ना इलेक्शन हो रहे हैं, और हम जो है नुमाइंदे मंतखब करते हैं, सूबाई असम्बली में भेजते हैं और वफाकी जो हमारी कौमी असम्बली वहाँ भेजते हैं। लेकिन अगर हम देखें रिज़ल्ट देखें तो हमारे साथ जो है रिज़ल्ट ज़ीरो है। जो हमारे कंसिक्वेंसेज आते हैं तो वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो इस पर बात करेंगे। और स्पेशली जो हमारा ग्वालदई दरा है, इसके जो रोड है, लिंक रोड जो है पतराग से ऊपर आते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारा तमाम के तमाम जो रोड है वो खड्डों पे मुश्तमिल है। अगर आप बाबी कुमराट से इस साइड पे आएंगे तो ये रोड जो है ना कुछ जगह पख्ता है, तकरीबन जो है ना हमारे साथ 40-45 किलोमीटर रोड जो है ना वो पख्ता है, जो है ना सफ़र के काबिल है। इसके अलावा अगर कोहिस्तान के साइड पे चले जाएं तो रोड जो है ना खड्डों पे मुश्तमिल है, रोड के अंदर खड्डे ही खड्डे हैं। इसके अलावा ग्वालदी की तरफ आप आ जाएँ इस दरे के ऊपर तो ये जो है रोड खड्डों पे मुश्तमिल है। यहाँ तो पख्तगी कोई काम नहीं हुआ। अलबत्ता जो रोड है वो इंसानों के जाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन यहाँ लोग जो है ना बहुत हिम्मत करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। पता नहीं कैसे जो है ना ये लोग गुजारा कर रहे हैं, और हिम्मत करते, बहुत बड़ी हिम्मत है इन लोगों के कि इस रोड पे जो है ना जाते हैं। हालांकि ये जानवरों के जाने का रोड भी नहीं है। हमारे इलाके के अंदर बुनियादी मसला रोड का है, क्योंकि हमारी कितनी कीमती जानें हैं इस रोड की वजह से ज़ाय हुए। हर साल जो है ना एक्सीडेंट होता है, और मेन वजह हमारे साथ जो है ना इस रोड की है। इस रोड की वजह से जो है ना हमारे इलाके के अंदर जो है तरक्याती मनसूबे पस पड़े हुए हैं। यहाँ रिसेंटली हमारे इलाके के अंदर एक पावर हाउस बिल्ट हुआ है। उस पावर हाउस के लिए जो हम मटीरियल लेके आ रहे थे तो वो जो है ना काफ़ी मुश्किलात से जो है ना इस रोड के ऊपर जो है ना वो मटीरियल जो है यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा बहुत से तरक्याती ऐसे काम हैं जो इस रोड की वजह से रुके हुए हैं। तो हुकूमत के वक्त से और रिसेंटली जो हमारा अभी गवर्नमेंट आने वाली है, अल्लाह करे कि ऐसा आदमी आए कि हमारे लिए रोड्स बनाए, एक बेहतरीन रोडों का जाल बिछ जाए, ताकि हमारे इलाके के अंदर जो है ना वो तमाम तर जो हमारे साथ डेवलपमेंटल प्लान है वो कंप्लीट अपने जो है ना पाए तकमील तक पहुँच जाए। इसके बाद मैं बात करूँगा तालीम के ऊपर। ये जो है ना हमारे इलाके की बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही एक संगीन इशू है, क्योंकि तालीम अगर एक कौम के अंदर नहीं है, वो कौम कभी अपने मनाजिल तय नहीं कर सकती। आप दुनिया की तारीख़ देख लें, मैंने स्टडी की और मैंने दुनिया के काफ़ी ममालिक को स्टडी किया है, और मेन वजह उस कौम के अंदर जो है ना तालीम की क्या। मैंने कहा कि रोड का मसला है। अब रोड हमारा 71 के बाद बिल्ड हो जाना था, रिसेंट फ़ौरन उसके बाद जो है ना हमारा रोड बिल्ड होना। अगर हमारे अंदर तालीम होती, हमारे अंदर तालीम की बहुत कमी है, और तालीम की कमी की वजह से हमारे काफ़ी नौजवान, जो हमारा यूथ, जो हमारा पावर है, जो हमारा किसी भी मुल्क का एक पावर होता है, एक जो है ना एसेट होता है, वो हमसे ज़ाया होता जा रहा है। हमारे इस इलाके के अंदर PK10 के इलाके, स्पेशली सिद्दीक अपर के अंदर बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो 8 तक चले जाते हैं। उसके बाद जो है ना गुरबत की वजह से, अफलास की वजह से वो तालीम छोड़ के, अपने तालीमी सफ़र छोड़ के जो है ना चले जाते हैं। जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो चले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो साइड है उस पर चले जाते हैं, जॉब्स करते हैं, छोटी छोटी जॉब। 8 पे आजकल कौन जॉब देता है, लेकिन चलते किसी घर में सफाई करते हैं, कभी किसी शॉप पे काम किया, शॉपकीपर। तो यार हमें सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। हमारा जो मेन हमारा असासा है, हमारा एसेट है, वो हमारे छोटे नौजवान है, हमारा जो जवान तबका है, इस पे हमें काम करना है। और इसके लिए हमें एक प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल प्लानिंग इलाके के अंदर लेके आना है, ताकि हमारा इलाका जो है ना तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट गिर अपर के अंदर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की कमी है। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल्स है तो उसके अंदर टीचर्स नहीं है। हमारे इलाके के अंदर प्राइमरी स्कूल का आप देखें तो इसकी रेशो भी काफ़ी कम है। बाद इलाके तो ऐसे है कि तकरीबन 20-20, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल सफ़र करके एक प्राइमरी स्कूल तक आते हैं। 10-10, 15-15 गाँव, 10-10, 15-15 जो है ना वो उस पर एक स्कूल के ऊपर जो है ना इन्हिसार होता है, और स्कूल के अंदर टीचर जो होते हैं वो 1-2 होते हैं। तो भाई एक टीचर, 2 टीचर इसको जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट, हुकूमत
اگر ہماری آئے گی اگلی، تو اس کے لیے بنیادی اسٹیپ اور بنیادی جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، بنیادی جو اس کا ٹاسک ہے، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا بلڈ اپ ہے. اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ویران پڑے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ایسے اصلاحات کرے، ایسی فیسلٹیز لے کے آئے تاکہ اس کے اندر ایک پراپر امپرومنٹ آ جائے اور ہمارا اسٹینڈرڈ جو ہے نا باقی علاقوں کے اسکولس کے برابر کیا جائے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کرتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، تو میٹرک کے بعد وہ کالجز میں چلے آتے ہیں پشاور کے اندر یا مختلف سٹیز کے اندر. اب میں اگر بات کروں تو میں تعلیمی سفر طے کرنے کے لیے میں لاہور چلا گیا ہوں، مجھے بہت سے مسائل ہیں، مجھے راستے میں جانے کے مسائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان مسائل پہ ہمیں قابو پانے کے لیے ہمیں یہاں جو ہے نا اپنے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بلڈ کرنے ہیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہاں ایک ہمارے جو ہے نا پیسوں کی دیا ہوتی ہے. ہمارا جو ہے نا علاقہ چونکہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، بزنس سائٹ بھی نہیں ہے، لوگ زیادہ تر جو ہے نا اپنے جو ہے نا وہ زندگی کا بسر جو ہے نا اسی مزدوری دیہڑی پہ کرتے ہیں. تو ایک دیہڑی دار کا بچہ جو ہے نا کیسے ہاسٹل کی زندگی بسر کرے گا، ہاسٹل کے اندر کیسے وہ اپنے جو ہے نا وہ ایکسپینسز کو وہ افورڈ کرے گا، نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں یہاں انسٹیٹیوٹ چاہیے، جو ہمارے ادھر موجودہ انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ ایک پراپر کام ہونا چاہیے، اس انسٹیٹیوٹ کو امپاور کرنا چاہیے، اس کے اندر جو ہے نا ان کو ہم فنڈ دیں، ہمیں جو ہے نا ان کے اندر فنڈز اور اس کے جو ہے نا اپگریڈیشن کا جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ جو ہے نا ہمارے علاقے کے اندر خوشحالی آ جائے، تعلیم آ جائے، لوگ سیولائز ہو جائے. اگر ہمارے یہ لوگ سیولائز ہو جائے تو ہمیں ترقی کے تمام منازل وہ جو ہے نا طے کر سکتے ہیں. اس طرح علامہ محمد اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ. شعر میرا جو ہے یہاں سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں جذبات میں لے کے آؤں، شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ہر ایک بندے کے اندر ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہو جائے. اگر ہمارے انڈیویجولی ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر لوگوں کے اندر تعلیم کی وہ کمی پوری ہو جائے اور سیولائز ہو جائے تو ہمارے اندر ایک تعلیمی ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا اور اس کی بنیاد پر ہم نے ترقی کے تمام منازل طے کر سکتے ہیں. ہمارا صحت کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے روڈ کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے ٹورزم کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے اسٹوریج آف واٹر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے فارسٹ کا جو مسائل ہے بہت سے ایشو چل رہے ہیں میں انشاءاللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ تمام کے تمام مسائل جو ہے نا تعلیم سے باندھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر پازیٹیو سوچ ہے، ہم اپنی قوم کے اور فیوچر کا سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ہم دنیا کے ان اقوام میں یا پاکستان کے ان جگہوں کے ساتھ جو ہے نا ہم مقابلہ کریں گے جو ترقی کے لحاظ سے کافی آگے ہیں. اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا ہمارے جو PK10 ہے، یہ جو ہے نا ایک زبردست ٹورزم سائٹ بھی ہے. کمراٹ کی بات کی جائے تو کمراٹ کے اندر جو ہے نا بہترین ٹور ورلڈ جو ہے نا بیسٹ ہیریٹیج سائٹ جو ہے نا ریسنٹلی جو ہے نا ڈکلیئر کیا گیا کمراٹ. اور کمراٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کمراٹ کے اندر جو ہے نا روڈ کا کافی مسئلہ ہے. کمراٹ کو میں نے روڈ پہ پہلے بات کی ہے، بہتر مسئلہ جو ہے کمراٹ کے اندر روڈ کا ہے. کمراٹ کے اندر اگر ہم ڈیولپمنٹل کام کرتے ہیں تو ہمیں مٹیریل کے سپلائی میں کافی مسئلہ ہے. کمراٹ کے اندر جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا جو اسپاٹ بنے ہوئے نیچرل اسپاٹس ہیں وہاں جو ہے نا روڈ کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. اگر ٹورسٹ آتے بھی ہے تو کافی مسائل ان کے روڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہاں پہنچتے نہیں ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہمارا PTDC ہے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، اس کی بھی جو ہے نا ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہمارے عوام کے اندر جو ہے نا لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کا بھی جو ہے نا اس کی طرف کوئی ترجیح نہیں ہے. کمراٹ ایک بیسٹ سائٹ ہے، ایک نیچرل اس میں ریزروائر، اس میں لیکس موجود ہے، اس میں نیچرل فارسٹ موجود ہے اور ایک زبردست آماجگاہ ہے. اگر ہم اس کی طرف سوچیں اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں تو بہت جلد جو ہے نا یہاں جو ہے نا بزنس کے بہت مواقع لوگوں کو آ سکتے ہیں کہ وہ غربت علاقے کے اندر ہے. اور بزنس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ترقی دیں گے، امپاور کریں گے، ہم جو ہے نا ٹورزم سائٹ کو جو ہے نا بلڈ کریں گے تو لوگ آئیں گے، بزنس کریں گے، یہاں مختلف قسم کے جو ہے نا کاروبار آ جائیں گے، یہاں لوگوں کو بھی ترقی ملے گی اور ملک اور قوم کو جو ہے نا ایک دوسرے کے جو ہمارا کلچرل جو ایکسچینج ہے، ثقافتی جو ہمارا جو وہ تبادلہ ہے وہ بھی ہوتا رہے گا. یہاں کے لوگ کافی جو ہے نا ابھی اگر ہم اس علاقے کی بات کریں تو اس علاقے جو ہے نا یہ لوگ باہر جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ملٹی کلچر سسٹم اس سے جو ہے نا ناواقف تھے. ان کو صرف ایک ہی کلچر میں، ایک ہی نظام میں رہ کر ان کے نظام جو ذہن ہے یہ فروزن منجمد ہو چکے ہیں. اب ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کو پالش کرنے کے لیے ہمارے گورنمنٹ کو اور ہمارے جو پولیٹیشین یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیں ان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی پراپر اسٹیپ لے، کوئی پراپر ڈیلیگیشن کوئی میتھڈ بنائے تاکہ اس علاقے کے اندر ترقی آئے، اس علاقے کے اندر جو ہے نا خوشی آئے. اس کے بعد اگر ہم کریں ایگریکلچر کی بات، فارسٹ کی بات، تو ہمارے علاقے کے اندر بہت سے مسائل ہیں. لوگوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اپنا ایک جو کیپٹلزم جو سرمایہ داران نظام ہے، ایک ہی فیملی ہمارے جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ کو لیڈ کر رہی ہے. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتا، میرے لیے بنیادی چیز جو ہے نا ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے. کیونکہ اگر ایک انسان تکلیف میں ہے تو پوری انسانیت اس کا ہمدرد بننا چاہیے. کیونکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک پراپر ان لوگوں کے غم میں برابر شریک ہونا ہے. کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر فارسٹ کا جو نظام ہے بہت ہی درہم برہم، لوگوں نے اتنا ڈیفارسٹیشن کیا ہے جو ہمارے جو جنگلات کی جو ریشو ہے انٹرنیشنل لیول کے مطابق تو وہ 0.2 سے بھی
گر گئی. مین مسئلہ ہمارے لوگوں کے اندر لیک آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم جو ہے نا یہ جو ہمارے ایسٹس ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا چاہیے. اس کا جو بے تحاشا کٹاو ہے اس کو روکنا ہے. وہ کب روکے گا؟ وہ تب روکے گا جب ہمارے اندر ایک ایسی شعوری ایک ایسی صلاحیت موجود ہو تاکہ ہم جو ہے نا اس کا جو ہے نا روک تھام کر سکے. اب یہ شعوری صلاحیت کیسے آئے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعوری صلاحیت یہ تعلیم کی وجہ سے آئے گی, اور تعلیم یافتہ لیڈر تعلیم یافتہ لوگوں کو سلیکٹ کر کے ہم اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہمارے ملک کے اندر اور اسپیشلی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے حلقے کے اندر انقلاب آئے گا, لوگ ترقی کے راہ پہ گامزن ہوں گے. اور بہت بہت شکریہ. یہ چیدہ نکات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھے تاکہ میرا تجربہ میں نہیں ہے, میں ایک ادنا طفلی مکتب ہوں, لیکن جو مسائل میں نے فیس کیے ہیں وہ مسائل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اور اس کے لیے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے جو آپ کو ووٹ ہے, اب ریسنٹلی جو ہے نا ہمارا الیکشن جو ہمارا کوشچن ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا کہ علاقے کے اندر جو مسائل اس کا حل کیا ہے, تو جو ہمارا اب ہم نمائندہ منتخب کریں ایسا نمائندہ منتخب کرے, خدا را ایسا نمائندہ منتخب کرے جو قوم کا خیرخواہ ہو, جو اپنے ذاتی مفاد پہ قومی مفاد کو ترجیح دے, قومی مفاد پہ ترجیح ایسا نمائندہ منتخب کرے جو قوم کے لیے خیرخواہ ہو, قوم کے ہر مسائل میں ہر دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو, ایسا نمائندہ منتخب کرے. اپنا ووٹ 10-15 ہزار کے عوض نہ بیچے. یہ ووٹ آپ کی ایک امانت ہے, آپ کی مقدس امانت ہے. آپ کے اس ووٹ کی وجہ سے, ایک ووٹ کی وجہ سے اگر کوئی کامیاب اور ایک ایسے پازیٹیو مائنڈ بندہ اسمبلی میں جاتا ہے جو آپ کی ترقی کے لیے کافی ہوتا ہے, وہ جو ہے نا بہت سے چینجز لا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ, بہت مہربانی, اللہ حافظ.